عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم زدنا في محبة الحسين. اللهم احشرنا في زمرة شيعة الحسين. الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. صلوات بر محمد و آل محمد. حمد ہے تیری اے خدائے بحر و بر، دی مجھے تو نے دین پیغمبر کی خبر. کس قدر تیرا کرم ہے بے حساب، مجھ سا بندہ ہے اور غلام بوتراب. اور نعمتوں کی حد کر دی تو نے اے رب المشرقین، بچپن سے ہوں میں عزادار حسین. صلوات محمد و آل محمد. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرا حبیب، جو آپ کو کافر کہتے ہیں، کافر جو آپ کو کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان سے مت گھبرائیے، ان کی بات سے مت پریشان ہوئیے. کیوں؟ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ، تیرے لیے میں اللہ کافی ہوں، شہیدم بینی و بینکم، جو تیرے اور میرے درمیان گواہی دے گا. اور صرف اللہ کافی نہیں بلکہ فرمایا ومن عنده علم الکتاب، اور تیری رسالت کا وہ گواہ کافی ہے کہ جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. سامعین گرامی قدر، اسی آیت پر کل رات کو قبلہ صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں مولا متقیان کی شان کو بیان فرمایا. یقیناً آپ سماعت فرما چکے ہیں. تو یہاں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تیرے لیے مجھ اللہ کی گواہی کافی ہے. کافی کیا ہوتی ہے؟ مثلا کل ہمارے پاس بڑا پروگرام ہے 7 محرم کا،
ہم بانیان مل کر کہتے ہیں کہ چونکہ مومنین نے زیادہ ہونا ہے اس لیے مومنین کے لیے اہتمام بھی زیادہ کرنا ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ مومنین کے لیے چونکہ تعداد زیادہ ہوگی اس لیے 20 دیگیں لنگر کی یا نیاز کی ہونی چاہیے، تو ایک کہتا ہے نہیں 15 کافی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یار 25 ہونی چاہیے، تو کہتا ہے 25 کی ہمیں ضرورت نہیں، 15 سے ہمارا گزارا نہیں، 20 ہمارے لیے کافی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی کافی اللہ فرما رہا ہے اے نبی تیری رسالت کے لیے میں اللہ کافی ہوں، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے میرا حبیب تیری رسالت کے لیے اللہ اور علی کے علاوہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور ان کے بغیر تیرا گزارا نہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے اے میرا حبیب تیری رسالت کے لیے میں گواہی دوں گا۔ کیا اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی دی ہے؟ آپ میں سے کسی نے اللہ کی گواہی کو سنا ہو کہ اس نے اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی دی ہو کہ میں گواہی دے رہا ہوں محمد میرا رسول ہے؟ کسی نے سنا ہو کہ اللہ کی آواز مستق آئی ہو؟ کسی نے نہیں سنا کہ اللہ کی آواز آئی ہو۔ میرے اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ تو اپنے حبیب کی رسالت کا گواہ ہے، ہم نے تو تجھے سنا نہیں گواہی دیتے ہوئے، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو رسالت کی گواہی دے رہا ہے؟ توجہ، میرے اللہ ہم نے تجھے گواہی دیتے ہوئے نہ سنا نہ دیکھا، لیکن قرآن میں تو نے فرمایا میں رسالت کا گواہ ہوں، پھر ہمیں بتا کہ کیسے ہمیں پتہ چلے؟ نہ ہم نے زمین پر آ کر اللہ کو دیکھا کہ اللہ آیا ہو اور اس نے رسالت کی گواہی دی ہو، نہ اللہ اوپر جا کر کہے کہ میں نے گواہی دی ہے، تو یا اللہ کیسے آپ نے گواہی دی؟ تو اللہ کہے گا جہالت کا مظاہرہ نہ کر، جو اوپر سے زمین پر آ جائے، جو زمین سے اوپر چلا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، بلکہ عقل مندی کا مظاہرہ کر، جو آگے بھی ہو جو پیچھے بھی ہو، جو دائیں بھی ہو جو بائیں بھی ہو، جو اوپر بھی ہو جو نیچے بھی ہو، جو اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ مکتب تشیع کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو ہر جگہ پر موجود ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی نادان کہے کہ اللہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا ہے تو یہ مکتب تشیع کا عقیدہ توحید نہیں ہے، کیونکہ اللہ اگر ایک جگہ چھوڑ کر آئے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ وہاں نہیں ہے، جبکہ تشیع کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، دیکھا نہیں، اللہ ڈائریکٹ بھی کسی سے بات کرتا نہیں، تو میرے اللہ تو نہ کسی سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، نہ ہم میں سے تجھے گواہی دیتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے، تو پھر ہمیں بتا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو نے رسالت کی گواہی دی ہے؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے میں کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو اپنے قرآن کے ذریعے بات کرتا ہوں۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے وہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا میں تمہیں
قرآن کے ذریعے بتاؤں گا کہ میں رسالت کا گواہ کیسے بنا ہوں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اب ایک طرف ہے منکر رسالت کہ جو رسالت کا انکار کر رہے ہیں، ایک طرف ہے رسالت کا گواہ اللہ، جس نے گواہی دینی ہے کہ میرا حبیب تو رسول ہے۔ تو جو منکر رسالت ہے وہ اعتراض کر کے کہتے ہیں انکا لمجنون، تو مجنون ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ما انتا بنعمت ربکا بمجنون، میرا حبیب تو مجنون نہیں ہے۔ منکرین رسالت پھر کہتے ہیں لستا مرسلا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اللہ سورہ یاسین میں گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے تجھے رسولوں میں سے بنا کر بھیجا ہے۔ پھر انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ تو لشاعر مجنون ہے، تو شاعر ہے، تو دیوانہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں گواہی دے کر کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے تجھے شعر و شاعری کی تعلیم سکھا کر تو نہیں بھیجا۔ توجہ فرمائی، منکرین رسالت انکار کر رہے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں گواہیاں دے رہا ہے۔ منکرین رسالت نے جب دیکھا کہ ہم جو بات بھی کرتے ہیں اس کی ذات اس کو قرآن کی شکل میں جواب دے کر گواہی دیتی ہے، پھر سب منکر مل گئے اور مل کر کہا کہ اے اللہ کا رسول، ہم تجھے رسول تو نہیں مانتے، تو ہے عبداللہ کا بیٹا، تیری نسل ختم ہو جائے گی، تیرے بیٹے پیدا ہوئے مر گئے، اب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی آواز آئی میں تیرا دفاع کروں گا، میں تیری گواہی دوں گا، تو پریشان نہ ہو۔ ان کو کہہ دے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے زہرا عطا فرمائی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے گواہیاں دی ہے کہ میرا حبیب تو پریشان نہ ہو، تیری رسالت کا میں گواہ کافی ہوں۔ بڑی عظمت ہے اس سورہ کوثر کی۔ فرمایا کہ یہ جو چاہتے ہیں نا کہ تیری نسل ختم ہو جائے، ان کو بتا دے میں سب کی نسلیں بیٹوں سے چلاتا ہوں، تیری نسل بیٹی سے چلاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں نا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کو بتا دے کائنات میں تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج بھی اگر اس کا مصداق دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا کے کونے کونے پر کہیں سے آواز آتی ہے میں نقوی سید ہوں، کہیں سے آواز آتی ہے میں بخاری سید ہوں، کہیں سے آواز آتی ہے میں حسینی سید ہوں، کہیں سے آواز آتی ہے میں حسنی سید ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب زہرا کی اولاد ہے۔ اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں آیا تو جناب سیدہ کو اللہ نے دو اولادیں عطا فرمائی ہے، ایک عام اولاد، ایک خاص اولاد۔ عام اولاد جو دنیا کے کونے کونے میں سادات کی شکل میں موجود ہے، اور خاص اولاد جو پردہ غیبت میں مہدی تشریف فرما ہے۔ تو فرمایا تیری نسل ختم ہو جائے گی۔ میرے حبیب کو کہنے والوں کہ ان کی نسل نہیں، قیامت والے دن تک ان کے نام لینے والے موجود رہیں گے۔ سادات آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ جناب سیدہ کی اولاد ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب تو کیوں پریشان ہوتا ہے، ہم نے جو تجھے زہرا عطا فرمائی ہے۔ اس تفسیر کی سورۃ کوثر کی بڑی فضیلت ہے۔ مکہ کے مشرکین نے جب دیکھا اور کہا کہ تو شاعر ہے، تو مجنون ہے، تو کہا کہ یہ جو قرآن تو لے کر آیا ہے یہ تو شعر و شاعری کی شکل میں ہے۔ اس وقت فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا، اور عربی اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر کرتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے کہ میں نے شعر تم سے اچھے کہے ہیں، میں نے شعر تم سے زیادہ اچھے کہے ہیں۔ ان کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے۔ تو کہا اے رسول اگر تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ہم سے مقابلہ کر۔ اور خانہ کعبہ میں بہترین شعر آ کر لگائے جاتے تھے، دیوار کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے، پھر ان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جن کے شعروں کی فصاحت و بلاغت، الفاظ کی ادائیگی سب سے بلند اور اچھی ہوتی تھی،
اس کو باقی رکھا جاتا تھا، باقی ساروں کو اتار دیا جاتا تھا۔ تو کہا اے میرا حبیب تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر وہ اپنے شعر لٹکا رہے ہیں تو تو جا کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ چھوٹی سی 3 آیتیں لکھ کر وہاں پر لٹکا دے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے ان 3 آیتوں کو وہاں پر لٹکایا۔ آگے دیکھنے والے، مقابلہ کرنے والے، جو سب سے بڑا فصیح و بلیغ تھا، جو دوسروں کو گنگا سمجھتا تھا، جو کہتا تھا اگر بولتے ہیں تو صرف ہم بولتے ہیں، اگر فصاحت و بلاغت ہے تو صرف ہماری ہے، عمر القیس جس کا نام تھا، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگ گیا کہ کسی طرح میں اس کی فصاحت و بلاغت میں کسی بھی طرح اس کے اوزان میں کوئی غلطی نکالوں۔ ایک دن سوچتا رہا، دوسرا دن سوچتا رہا، رات کو دن کو سوچتا رہا، پھر آخر میں آ کر یہ کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو تھوڑا سا قرآن اور بھی سنا دوں آپ کو۔ قرآن سے محبت رکھنے والے چہرے تشریف فرما ہے۔ یقیناً ہم تو اس مظلوم کا غم منانے کے لیے آئے ہیں کہ جس نے نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو قرآن سے بھی محبت رکھنی ہوگی۔ جس طرح اہل بیت سے محبت ہے اسی طرح قرآن سے محبت رکھنی ہے۔ فرق نہ کرنا کہ اہل بیت سے زیادہ کرنا، قرآن سے کم کرنا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کا دامن تھامنا۔ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ میرے اللہ رمضان کے جو مہینے میں نازل فرمایا، دن کے وقت نازل فرمایا یا رات کے وقت نازل فرمایا؟ تو اللہ اس قرآن میں سورہ دخان میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ میرے اللہ وہ رات ہے کون سی جس رات میں تو نے قرآن کو نازل فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ میرے اللہ رات کو جو نازل فرمایا ہے، یہ نازل فرمایا کس کے ذریعے ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے نزل بہ روح الامین، میں نے جبرائیل ملائکہ کے ذریعے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ میرے اللہ جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا تو نازل کہاں پر فرمایا ہے؟ نبی کے سر پر، نبی کی آنکھوں پر، نبی کے ہاتھوں پر، نبی کے چہرے پر۔ فرمایا علی قلبک، میں نے نبی کے دل پر اس کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کو اللہ نازل فرما رہا ہے نبی کے دل پر، جبکہ ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو قرآن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، جو قرآن پہاڑ پر آئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس قرآن کو میرے نبی کے دل نے برداشت کیا ہے۔ وہ قرآن میرے نبی کے دل پر برداشت ہوا ہے، وہ قرآن میرے نبی کے دل پر نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے نبی کے دل پر۔ اب توجہ فرمانا، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ خوبصورت ملے گا۔ ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف۔ یہ ہے گلاس آپ کے سامنے، یہ گلاس جو ہے یہ ہے ظرف، جو اس میں پانی ہے یہ بن گیا مظروف۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
یہ گلاس ظرف، اس میں جو پانی ہے یہ ہے مظروف، اگر یہ گلاس پاک ہوگا تو پانی اس میں پاک رہے گا، یہ جو پانی پاک ہے اس کا مطلب ہے کہ گلاس پاک ہے۔ اگر پانی نجس ہو جائے تو سب کہیں گے کہ گلاس نجس تھا۔ تو قرآن نازل ہوا ہے نبی کے دل پر، کیا مطلب؟ قرآن نازل ہوا نبی کے دل پر، کیا قرآن پاک ہے؟ کیا قرآن معصوم ہے؟ کیا قرآن لازوال ہے؟ کیا قرآن قیامت تک کے لیے ہے؟ کیا قرآن ہر عیب سے پاک ہے؟ کیا قرآن ہر خطا سے پاک ہے؟ تو پتہ چلا یہ جو قرآن ہر عیب سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے، اس کا مطلب ہے نبی کا دل بھی پاک ہے، نبی کا دل بھی ہر خطا سے پاک ہے، نبی کا دل بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، نبی کا دل پر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، ہر خطا سے پاک۔ قرآن ہر خطا سے پاک، یہ دلیل کہ نبی کا دل بھی ہر خطا سے پاک ہے۔ میدان مباہلہ کا تھا، زہرا کا ہاتھ پکڑ کر میرا نبی فرماتا ہے من عرفہا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا، جو پہچانتا ہے تو سو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہذہ فاطمہ بنت محمد، ہذہ سیدۃ نساء العالمین وہی قلبی، میرا نبی فرماتا ہے لوگوں پہچانو یہ فاطمہ میرا دل ہے۔ اگر محمد کا دل پاک تو فاطمہ پاک، اگر محمد کا دل ہر خطا سے پاک تو فاطمہ ہر خطا سے پاک۔ اب اگر کوئی میری آقا زادی کے ساتھ خطا کا لفظ استعمال کرے تو وہ میری آقا زادی کو خطا کار نہیں کہہ رہا، بلکہ نبی کے دل کو خطا کار کہہ رہا، نبی کے دل کو نہیں بلکہ قرآن کو خطا کار کہہ رہا، قرآن کو نہیں بلکہ عدل الہی کو خطا کار کہہ رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد صلوات۔ تشریف لا چکے ہیں، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ عزاداروں، میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں سے متمسک رہنا۔ قرآن کی آیت میں فرمایا کہ کل کفا باللہ، رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا گواہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہاں نبی فرما رہا ہے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت۔ جہاں اپنی رسالت کی بات آئی تھی، جب رسالت کی گواہی دی تھی تو قرآن کے ذریعے گواہی دی تھی، تو اب اپنی وصیت و نصیحت میں فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں یعنی اپنی رسالت کے دو گواہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو ان دونوں سے تمسک رکھنا، اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکو گے۔ عزاداروں، آج 6 محرم ہو چکی ہے، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس بی بی کے دکھوں کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں جو اپنے بیٹوں کو نہیں روئی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، کون ہے وہ بی بی جس کا مشہور لقب ہے ام المصائب؟ میں کہتا ہوں آج اس بی بی کو رونا ہے کہ جو آج ام شہیدین بن رہی ہے، جو آج اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہے۔ آج ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام اون محمد ہے، جن کی ماں ام المصائب ہے۔ عزاداروں، جو بھی ماں ہوتی ہے نا اسے اپنے بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کو بھی اپنے حسنین سے بڑی محبت تھی، لیکن آپ جانتے ہیں بیٹیوں سے جو ماں کو محبت ہوتی ہے اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، جب محرم جاری تھا نا، روز شب عاشور، جہاں سارے صحابی عبادتیں کر رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی
تلاوت قرآن کر رہا تھا، وہاں پر ایک بڑی عبادت کر رہی تھی جناب ام المصائب۔ اجرکم اللہ ازادر، کون سی عبادت؟ کہیں پر بی بی نماز پڑھ رہی تھی، کہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور کبھی اون محمد کو سامنے بٹھا کر کہتی ہے، اے میرے اون محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، اے میرے اون محمد، جب کل 10 کا دن آ جائے گا نا تو اپنے ماموں پر اپنی جانوں کو قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ عزادارو، یہ وہ بی بی ہے جو اپنے بیٹوں کو نہیں روئی ہے۔ آ گیا 10 کا دن، اپنے بیٹوں کو تیار کر کے، وہ جو اتنے معصوم ہے، جو ابھی تلوار چلانا بھی نہیں جانتے تھے، ابھی ان کو ذرہ بھی جسم پر پوری نہیں آ رہی تھی، لیکن تیار کر کے اپنے بھائی کے سامنے لے کر آئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس بھائی پر کتنا مشکل بننا ہوگا جب دیکھا ہوگا کہ میرے اون محمد اب تیار ہو چکے ہیں شہادت کے لیے۔ عزادار حسین وہ شہید ہے جو شہید بھی ہوا ہے، لیکن ہر شہید پہ رویا ہے۔ جب اون محمد آئے تب بھی رو رہے ہیں، جب قاسم اجازت کے لیے آئے تب بھی رو رہے ہیں، جب علی اکبر کو روانہ کیا تب بھی رو رہے ہیں، جب عباس کو روانہ کیا تب بھی حسین رو رہے ہیں۔ چلے گئے یہ دو شہزادے میدان میں جنگ کرنے کے لیے۔ عزاداروں، علامہ انور علی نجفی صاحب قبلہ و کعبہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شہزادے نکلے تب بھی ام المصائب نے گریہ نہیں کیا۔ اے میری ماں بہنوں، آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ قبلہ و کعبہ فرماتے ہیں جب یہ بیٹے چلے گئے نا، تھوڑی سی جنگ کرنے کے بعد معصوم تھے، تلوار بھی نہیں چلا سکتے تھے، جب شہید ہونے لگے تو ماموں کو نہیں پکارا، اتنے معصوم تھے، اپنی اماں کو آواز دی، اماں راضی رہنا، ہم نے آپ پہ جو وعدہ کیا تھا وفا کر رہے ہیں۔ عزادار مظلوم آئے، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کو اٹھایا، خیموں کے قریب لایا۔ اجرکم اللہ، اب بھی بیوی نہیں روئی ہے۔ اجرکم اللہ عزاداروں، جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ رو، اریا کرو اپنی اس بیوی پہ جو کبھی بھی اپنے بیٹوں کو نہیں روئی ہے۔ اجرکم اللہ عزاداروں، جب بچوں کی لاشیں آئی ہیں نا تو جب بھی کسی شہید کی لاش آئی تو سب سے پہلے استقبال کے لیے سیدہ زینب آئی، سب سے پہلے استقبال کیا، اپنے بھائی حسین کو بھی دلاسا دیا، شہیدوں کا بھی استقبال کیا۔ لیکن جب اون محمد آئے، سیدہ زینب نظر نہیں آ رہی۔ جب دیکھا پشت خیمہ پر سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے، شکرن الحمدللہ، میرے اللہ میری قربانی قبول فرما۔ اجرکم اللہ عزاداروں، اس وقت بھی نہیں روئی بی بی۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی آنکھوں میں اب تک آنسو نہیں آیا، عزاداروں اب بھی بی بی نہیں روئی۔ جب ان معصوم شہزادوں کے چھوٹے چھوٹے سر لوگ کے نیزہ پر آئے تب بھی بی بی نے گریہ نہیں کیا۔ اجرکم اللہ عزاداروں، جب زندان شام میں یہ سارے اکٹھے ہوئے، ہر بی بی اپنا سر سامنے رکھ کے رو رہی تھی، لیکن ان شہزادوں کو رونے والا کوئی نہیں۔ وہ زندان باد کہتا ہے، مجھے لگتا ہے ان کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی ہے۔ اجرکم اللہ عزاداروں، اس بی بی پہ گریہ کرو جو اپنے بیٹوں کو وہاں بھی نہیں روئی۔ اجرکم اللہ عزاداروں، واپس آ گئی چہلم پر مظلوم کربلا کے پاس، پھر بھی اپنے بھائی کی قبر پہ روئی۔ مدینہ آ گئی، نانے کو اپنے بھائی کا پرچہ دیا، تب بھی اپنے بیٹوں کو نہیں روئی۔ اجرکم اللہ عزاداروں، بس میرا آخری جملہ، اے پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں، آخر ماں ہے نا، کب تک اپنے بچوں کو نہیں روئے گی؟ علامہ انور علی نجفی صاحب فرماتے ہیں، جو اپنے بچوں کو کبھی نہیں روئی
وقت آ گیا جب واپس آئی نا اپنے گھر میں اور جب دیکھا سین خالی ہے اور جب کوئی نظر نہیں آیا تب کہا میرے آن محمد اور مجھے معاف کرنا آپ کی ماں آپ پر نہیں رو سکی انا للہ وإنا إليه راجعون وآخر دعوانا أن الحمد لله